إن الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أهله وأهل بيته ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے. محترم بزرگوں، نوجوانوں اور کار دعوت کے رفیقوں، مجھے شیخ حماد عمری حفظہ اللہ نے اخلاص و للہیت کے موضوع پر کچھ کہنے کے لیے کہا، اور اگر وقت رہا تو انشاءاللہ دعوت اللہ میں علماء اکرام کی رہنمائی کے سلسلے میں بھی 5-10 منٹ انشاءاللہ گفتگو رہے گی. یہ سورہ ملک ہے جس کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. اس آیتوں میں، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، برتری، اس کی قدرت کا تذکرہ کیا گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. معزز حاضرین، آپ تمام اس مسجد میں 15 یومی تعلیمی، تربیتی، دعوتی کورس کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں. ممکن ہے کہ شہر حیدرآباد کے علاوہ دور دراز اضلاع کے بھی نوجوان اور حضرات ہوں گے. ان تمام کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں سفر کیا ہے، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں. یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. آپ گھر سے مسجد نہیں آئے بلکہ جنت کی راہ پہ نکل پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طلب علم کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی طلب کے لیے کوئی راستہ اپناتا ہے، کوئی راستے پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے. جنت کا حاصل کرنا، جنت میں جانا، یہ ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے. دوزخ سے بچنا ہر ایک کی فکر ہوتی ہے، ہر مسلمان کی فکر ہوتی ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے. اخلاص ساری عبادتوں کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے، ساری عبادتوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے.
سورہ بینہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے بندوں کو عبادت کا حکم دیا تو صرف عبادت کا حکم نہیں دیا کہ تم عبادت کرو، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ تمہاری عبادت اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو ہم قبول کریں گے، اگر تمہاری عبادت میں اخلاص نہیں ہے، خلوص و للہیت نہیں ہے، تم بڑی سی بڑی عبادت کر لو، اللہ تعالیٰ اسے تمہارے منہ پر مار دے گا۔ یقیناً ہم کو دین سیکھنا چاہیے، دین پڑھنا چاہیے، دین کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیے۔ دعوت کے سلسلے میں جب ہم نکل پڑے ہیں تو یہ ساری چیزیں بنیادیں ہیں، لیکن ساری عبادتوں میں، ساری نیکیوں میں، سارے اعمال میں سب سے پہلے نمبر پر فوقیت جس کو حاصل ہے وہ ہے اخلاص نیت، نیت کا خالص ہونا۔ اور اخلاص نیت کیا ہے؟ یہ قلبی عبادت بھی ہے اور قلبی عمل بھی ہے۔ ایک عبادت جو ہے نظر آتی ہے، جیسے نماز ہے، روز نماز ہم کو نظر آتی ہے، حج نظر آتا ہے، صدقہ خیرات نظر آتا ہے، مگر اخلاص ایک ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی، اور جو نظر آ جائے اور اس نیت سے عبادت کرے کہ لوگوں کو یہ نظر آئے یا لوگوں کو میں بتاؤں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں نیکی کر رہا ہوں، تو حقیقت میں ایسا بندہ گناہ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے۔ اب اس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں، کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ بینہ کی آیت ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسی بات کا حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے عبادت کرو۔ دین کیا ہے؟ ہماری زندگی کا محور ہے، ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ دین ہے تو ہم ہے، دین نہیں تو ہم نہیں ہے کچھ بھی۔ اس لیے ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے، اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں آپ پڑھ چکے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، ایمانیات کے بعد توحید، اس کے تقاضے، ارکان ایمان۔ تو جہاں پر ہم ارکان ایمان سیکھ رہے ہیں، ارکان ایمان کے ساتھ حقیقت ایمان بھی سیکھنا ہے، روح ایمان بھی سیکھنا ہے۔ کچھ فارمیلٹی کر لینے کا نام عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا ایک وسیع تصور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے کہ خوف اور خشیت کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کا نام عبادت ہے۔ ایک طرف اللہ کی محبت، اور کیسی محبت؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت جیسی ہونی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جیسی کسی سے محبت نہ ہو، تبھی وہ سچی محبت ہوگی۔ اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کہا، یہ اللہ والے ہیں یا مخلصین ہیں۔ تو وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اخلاص پیورٹی کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت جس کو سورۃ الاخلاص کہا گیا، آپ دیکھیے اس کی ندرت دیکھیے، اس کا اسلوب دیکھیے، اس کا انداز دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اخلاص کے ساتھ کروایا، سورۃ الاخلاص، اور آپ پوری سورت پڑھیں گے کہیں پر بھی اخلاص کا لفظ نہیں ملے گا۔ سورہ نساء پڑھیں آپ، نساء کا لفظ ملے گا۔ سورہ بقرہ پڑھیں، بقرہ کا لفظ۔ سورہ آل عمران پڑھیں، آل عمران کا لفظ ملے گا۔
اللہ نے اس کا نام اخلاص رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ اخلاص ہی کی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ اخلاص نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے، یا تو وہ عادت ہے یا پھر ایک رسم ہے۔ رسم ہے وہ جو ہم ادا کر رہے ہیں، برسوں سے ادا کر رہے ہیں، اور اسی کو اقبال نے کہا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور مزید اقبال نے یہ بھی کہا تیرا امام بے شعور، تیری نماز بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ کیا ہے عبادت؟ عبادت تو وہ ہے کہ جبرائیل نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ عبادت میں احسان کیا ہے، اخبرنی عن الاحسان۔ صحیح بخاری مسلم کی کتاب الایمان میں حدیث جبرائیل جو آپ تمام نے پڑھا ہے، ارکان ایمان کی تفصیل، ارکان اسلام کی تفصیل۔ پھر اس کے بعد جبرائیل نے ان سوالات کے بعد ایک اور سوال کیا کہ مجھے بتائیے تو صحیح کہ احسان کیا ہے۔ احسان کی تشریح، احسان کی تعبیر، احسان کی وضاحت، یہ احسان کے معنی مفہوم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انوکھے انداز سے بیان کیا۔ اگر ہمارے پاس اگر منہج نہ ہو، ایک بات نوٹ کیجیے، ہمارے پاس اگر منہج نہ ہو تو کئی ایسے لوگ ہیں جو صحیح بخاری پڑھ کر بھی گمراہ ہوئے، بلکہ ایک فرقے نے ایسے ہی احادیث کا سہارا لے کر منطقی تعویل کی اور وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول، فنا فی اللہ، باقی باللہ، ایسے عقائد اور نظریات کو کھڑا۔ تو اس لیے منہج بے حد ضروری ہے۔ منہج کے بغیر دین نہیں ہے، منہج کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے۔ منہج کیا ہے؟ ما قال الرسول وما قال اللہ قال الرسول کو صحابہ اکرام کے فکر، عقیدے، ان کے نظریے، ان کے عمل کے آئینے میں پرکھنے کا نام ہے منہج۔ تو اس لیے صحابہ اکرام کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں انصار و مہاجرین کا ذکر کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ جو اللہ کے مخلص ہیں، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، مرتے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نماز۔ تو اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بتا رہا تھا کہ جبرائیل آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ آپ کو حدیث یاد ہے، اخبرنی عن الاحسان، سوال کیا کہ احسان کیا ہے، مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم ایسے اس انداز سے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب آپ غور کر رہے ہوں گے کہ اس حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی عبادت کا حکم دیا کہ ہم اللہ کو دیکھیں یا دیکھ رہے ہیں۔ جب محدثین، مفسرین اور علماء سلف کی تفاسیر جب آپ پڑھیں گے تو ایسی آیات، ایسی احادیث جس کے اندر آپ
اس کے ظاہری معنی مفہوم کو لے کر شکوک اور شبہات سے بچ سکتے ہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ امور غیبیہ میں سے الذین یؤمنون بالغیب۔ تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اندر ڈاؤٹ یا اشکال پیدا ہوا ہوگا اس حدیث کے جملے کو لے کر کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ ہم کہاں سے دیکھ سکتے؟ کسی نے دیکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میری قوم کے ایمان کا سوال ہے، تو اگر ان کو نظر آ جائے تو قوم ایمان لائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی ضد مت کرو، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہاں اگر تم اتنی ضد کر رہے ہو اپنی قوم کی خاطر، کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحات کے لیے میرے نور کی تجلی اس کوہ طور پر پڑے گی، اگر اس نور کو، اس شمع کو، اس روشنی کو تم دیکھ لو گے تو تم مجھے دیکھ پاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر کوہ طور پر پڑی اور اللہ تعالیٰ کی تجلی اس کوہ طور پر پڑنے کے بعد کچھ ہی منٹ میں وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فَصَعِقَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ استغفار کیا، اللہ میں پھر ایسا نہیں کروں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ معراج کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ ہاں اللہ کو دیکھنے کا جو معاملہ ہے یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار، دیدار الہی، یہ ایمان والے قیامت کے دن ہی دیکھ پائیں گے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم 14ویں کا چاند تھا؟ وہ ایسا منظر تھا کہ 14ویں کے چاند کی روشنی بہت خوشنما ہوتی ہے، ہر کوئی وہ چاند کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاند کو دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ رکاوٹ ہے دیکھنے میں؟ نہیں، کچھ رکاوٹ نہیں۔ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْهِلَالَ، جس طرح آج 14ویں کے چاند کو تم دیکھ رہے ہو، اسی طرح تم بروز قیامت اپنے رب کو دیکھو گے، رب کا دیدار کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو معاملہ ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات۔ اب اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے سوال پر فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے، کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، تم نہیں دیکھ سکتے اور ہرگز دیکھ بھی نہیں سکتے، تو یہ یقین کرو، یہ مان لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اتنا تو ہو سکے گا نا؟ تو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار کی کیفیت، یہی تو عبادت کی روح ہے، یہی تو ساری عبادتوں کی جڑ ہے، اصل ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں بھی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھ رہا ہے، پبلک میں مجمع میں ہو ہم تب بھی دیکھ رہا ہے، کوئی نہ ہو تنہا ہو ہم تب بھی دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو اب غور کیجئے کیا اس سے کوئی گناہ صدور ہوگا؟ گناہ اس کا سے صادر ہوگا؟ نہیں ہوگا، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ اخلاص کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا، اور یہ اخلاص جب ہماری عبادتوں میں آ جائے، عبادت کی جان ہو جاتی ہے۔ چھوٹی عبادت بہت بڑی بن جاتی ہے۔
اگر اخلاص جیسی عبادت ہماری عبادتوں میں شامل ہو جائے، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، خیر خیرات میں، دعوت اللہ میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، یہ تمام چیزوں میں اگر اخلاص جیسی عبادت پیدا ہو جائے، سونے پہ سہاگا، کیا ہے؟ نور علی نور۔ تو اللہ کی یہ عبادت جس میں اخلاص کا حکم دیا گیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ کس طرح اخلاص والی عبادت اللہ کے پاس کتنا بڑا درجہ رکھتی ہے، کتنا بڑا مقام رکھتی ہے، اور کیسے کیسے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں۔ ثلاثۃ نفر کا واقعہ یاد ہے، 3 غار والوں کا۔ اس 3 غار والوں کے پورے واقعے میں کیا اس کا واقعہ اہم ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو جو ہے پہلے دودھ پلاتا تھا، پھر بچوں کو پلاتا تھا، ہاں، کون سی چیز اہم ہے؟ اس میں اخلاص ہے کہ سارے کام میں اللہ کے لیے کرتا تھا۔ تو تینوں نے دیکھا کہ اب چٹان میں ہم پھنس گئے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے، پوری طاقت آزمائی انہوں نے کر لی ہے، لیکن چٹان ہٹنے کا نام نہیں دے رہا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنی زندگی میں کیے ہوئے نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ کے پیش کیا۔ تو اخلاص ایک ایسی عبادت ہے جس کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو پہلے وہ اخلاص والی عبادت ہم اپنے اندر پیدا کریں، تب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ تو یہ عبادت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ کیسے پیدا ہوگی؟ آج وہی سبجیکٹ پر میں کچھ آپ سے، بلکہ آپ سے نہیں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، میرے اندر یقیناً اخلاص کی کمی ہے، اس لیے میرے کام صحیح ڈھنگ سے ہو نہیں پا رہے۔ یہ احساس پیدا ہونا ہے، میں اپنے کاموں میں کہیں نہ کہیں کھوٹ پا رہا، کہیں نہ کہیں اس میں گڑبڑ ہے، کہیں اس میں کجی ہے۔ والذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ۔ تو یہ کجی کہاں سے آئی؟ شکوک اور شبہات سے آئی، یقین کی کمی سے آئی۔ یقین نہیں ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا میں ہی سب مل جائے، کب انتظار کریں گے؟ کہاں قیامت کے بعد یہ معاملہ نہیں، کچھ آج بھی ہونا ہے یہ ساتھ، اور اس کے لیے چوکنا رہنا ضروری ہے۔ ڈاکے شیطان کے سب سے زیادہ اخلاص پر پڑتے ہیں، شیطان کا وار، شیطان کا حملہ سب سے زیادہ ہمارے اخلاص پہ پڑتا ہے۔ کوئی جو ہے ہماری اچھی عادت دیکھ کر، کوئی اچھی گفتگو دیکھ کر بھی منہ پہ تعریف کر دیتا ہے، حالانکہ ہماری وہ خواہش نہیں ہوتی، لیکن اگر ہمارے دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے، کیا ہے، لوگ کوئی بھی میری تعریف ہی نہیں کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ اتنا کر کے کیا فائدہ؟ اتنا زبردست میں نے ان کو کھلایا، اچھا آئٹم کھلایا، میں دعوت دے کر بلایا سب کو، کوئی اتنی تعریف نہیں کی۔ اب اگر کچھ لوگ تعریف کر دیتے ہیں، کیا آئٹم بنائے تھے بھائی آپ، زبردست آئٹم تھا، بہت زبردست کھلا دیا۔ اب ان کو کھانا نہیں کھا کے بھی رہے تو پیٹ بھر جاتا ان کو، واہ۔ تو یہ ہے، دیکھیے اخلاص کیا کرتا ہے، انسان کے عقیدے پر، اس کی نیت پر ڈالا جاتا ہے۔ یعنی اخلاص نہ ہو تو اس کی جو انا ہوتی ہے، انا، یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے، یہ بھی قلبی مرض ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے یہ بیماری پیدا ہوئی، دنیا میں نہیں بلکہ وہاں پر
جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، سارے ملائکہ کو حکم دیا، جنوں ملائکہ کو حکم دیا فاسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین۔ سب اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے، لیکن ابلیس وہ اپنی انا میں رہا، انکار کیا۔ اس کی دلیل کیا تھی؟ اس کی دلیل یہ تھی کہ اس نے قیاس کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، اور میں جو ہے بڑا ہوں اس سے، میں جھکوں گا نہیں۔ تو اس کی انا نے اس کو جھکنے نہیں دیا، سجدہ کرنے نہیں دیا، اور اسی انا کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے اندر بھی یہ انا کی فرعونی یا ابلیسی صفت، فرعون بھی بولا تھا انا ربکم الاعلی، انا آئی میں، اور وہ قارون اس نے بھی کہا یہ دولت میں نے اپنے علم سے، نالج سے، اپنے فن سے کمائی ہے۔ تو جہاں پر بھی انا کی صفت آ جاتی ہے، انا کی خرابی آ گئی تو فنا ہو جاتا ہے، سب عبادت پوری فنا تباہ برباد ہو جاتی۔ تو اس لیے ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو۔ اب اخلاص کیسا پیدا ہوگا؟ تو پہلے اخلاص کو جاننا۔ اخلاص کے معنی کیا ہے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ہستیاں ایسی ہوں گی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 خوش نصیب ہستیوں میں، لوگوں میں ایک وہ آدمی بھی ہے، ایک وہ آدمی بھی ہے، یعنی ایک کا مطلب ایک ہی نہیں، یعنی اس صفت میں جو بھی ہوں گے وہ تمام اس میں شامل ہیں۔ کون؟ جس نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خیرات کیا، انفاق کیا، سیدھے ہاتھ سے کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کتنا فاصلہ قریب۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ کی راہ میں ایسے دیا کہ اس نے اب وہ دے کر بھلا دیا ہو، نیکی کر دریا میں ڈال، جسے کہاوت ہے، بھول گیا۔ تو ایسا شخص بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اور جس نے اگر رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا صدقہ کیا، بڑی خیرات کیا، تو اللہ تعالیٰ وہ بڑی خیرات کے ساتھ اس کو دوزخ کے حوالے کر دے گا۔ اور اسی طرح چھوٹا صدقہ، چھوٹی نیکی اخلاص کی وجہ سے بہت بڑی بن جاتی ہے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں جو جتنا دے سکتے ہیں انفاق کرو، انفاق کی ضرورت ہے۔ تو سب نے اپنی اپنی نیتوں کے حساب سے سب لا کر جمع کرتے رہے ہو، تو اس طرح ڈھیر جمع ہو گیا۔ جو چیزیں تھی، پیسہ، زیورات، سنیا، کھانے پینے کی چیزیں، یہ تمام چیزیں۔ اب ایک صحابی تھے جن کے پاس اللہ کی راہ میں اس موقع پر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ دن بھر محنت مزدوری کی، تو اس کے سلے میں ان کو 2 کھجور ملے، تو لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دیا اور کہا کہ میں یہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ کھچکھچا رہے تھے، شرما رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ میرے اس خیرات کو اللہ کے نبی قبول کریں گے یا نہیں، میرے 1 روپے کو لیں گے یا نہیں۔ یعنی یہ ان کے اندر تھوڑی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کے دونوں کھجوروں کو لے کر وہ پوری چیزوں کے جو جتنی کھانے پینے کی آئٹم تھے اس کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا، اس کے اوپر رکھا، فرمایا کہ اس کا مقام یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔
تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تم نے کتنا دیا اور نہیں، کس نیت سے دیا وہ دیکھے گا۔ تو اس نیت کو اگر ہم پاک کر لیں گے، صحیح کریں گے کہ مجھے کرنا ہے نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا چاہے دنیا والے میری تعریف کرے یا نہ کرے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ دنیا والے تعریف بھی کریں گے، جھوٹی تعریف بھی کریں گے، لیکن مجھے جو ہے اللہ واسطے کرنا ہے۔ تو اللہ کے واسطے کرنے کے لیے ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ یہ اخلاص جتنا اپنا صحیح ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنا ہماری دین کی دعوت کا کام، عبادتیں، نیکیاں سب آسان ہو جائے گی کہ اللہ مجھے اجر دینے والا ہے۔ ایک آیت کو ہم ہمیشہ مستحضر رکھے دل و دماغ میں۔ انبیاء کرام بڑے مخلص ہوتے ہیں اپنی دعوت کو، کیا بولتے ہیں؟ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا جو کام میں کر رہا ہوں، دین کا کام، دعوت کا کام، توحید کا کام، مجھے اس پر تم سے کوئی پیسہ لینا نہیں ہے، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ سے اجر مانگنا ہے۔ آج ہمارے اندر اللہ ماشاء اللہ یہ ہر چیز کی اجرت مانگنے کی ایک عادت پڑ گئی ہے ہمیں۔ آج تو پروفیشنل ہو گئے لوگ، تقریروں پہ بھی جو ہے باضابطہ فیس لگائی جاتی۔ یہ مولانا کی تقریر کی فیس 50,000 دی ہے۔ یہ اگر رمضان میں آ کے درس دیں گے مہینہ تو ان کی 1.5 لاکھ روپے، تو وہ دین کو بیچ رہے ہیں۔ جس طرح خبر پرست خبر کے ذریعے سے دین کو بیچ کے کھا رہے ہیں، ہونے کو نام جو خبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے، اور کیا ہے۔ تو ہم عبادتوں میں کچھ عبادتوں کو ایسے سیو کر کے رکھیں کہ وہ اللہ کے واسطے ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسری باتیں اپنے نفس کے لیے کریں، لیکن کل کے دن ایسا ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہم پہنچے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اور ہر انسان جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ کیا بات صحیح ہے غلط ہے؟ ہر انسان کو معلوم ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ نہیں، یہ صحیح بات غلط ہے۔ صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے، غلط ہے تو کیوں غلط ہے، یہ بتائیے آپ۔ ہر آدمی کو پتا ہے نا بھائی، وہ کل یعمل علی شاکرہ، وہ اپنے نیت کے حساب سے چل رہا ہے، جو اس کی نیت ہے اس پہ چل رہا ہے، تو نیت پہ ہی فیصلہ ہوگا۔ بظاہر تو بہت اچھا دکھ رہا ہے، لیکن وہ حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، نیتیں کی قبولیت اور نیتوں کا رد ہونا، اعمال کا رد ہونا، اعمال کا قبول ہونا، وہ نیتوں پر موقوف ہے۔ نیت درست ہے تو اعمال قبول ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر ما في قلوبکم واعمالکم۔ دو چیزیں ہماری نجات کا باعث بنے گی، اور دو چیزیں ہی دنیا میں ہم کو صحیح کرنا ہے۔ دو چیزیں کیا ہے بولیے؟ یہ آیت کی روشنی میں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ احسن عمل کی تفسیر میں دو باتیں ہیں، دو پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1 اخلاص نیت۔ احسن عمل سے مراد دل کا جو عمل ہے، احسن عمل، اچھا عمل دل کا ہی ہوتا ہے۔ ظاہر میں کرے تو وہ جو ہے صرف دکھاوے کا عمل ہے، صرف ظاہر میں۔ ہاں اس کے ساتھ نیت خالص ہے تو وہ دل کا عمل ہے، تو دل کا عمل درست کرنا ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے احسن عمل میں؟ یہ بھی ہے کہ وہ حسن عمل ہو، یا وہ عمل جو ہے شریعت کے مطابق ہو، نیت صحیح ہو، عمل شریعت کے مطابق ہو۔ نیت صحیح ہو، عمل شریعت کے مطابق ہو، تو ہی ہماری نجات ہے۔ اگر ہم کام اچھے کر رہے ہیں، نیت اچھی، ہمارے کام اچھے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق چل رہے پورے کام، نیت میں کھوٹ ہے
تو نجات نہیں۔ اگر ہماری نیت صحیح ہے لیکن قرآن حدیث کے مطابق عمل نہیں ہے تو بھی نجات نہیں ہے۔ تو نیتوں کی درستگی کے ساتھ اعمال بھی صحیح ہونا۔ ایک حدیث ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اجسامكم ولكن ينظر ما في قلوبكم واعمالكم۔ تمہاری صورتوں کو، تمہارے جسموں کو اللہ نہیں دیکھے گا، دو چیزوں کو دیکھے گا، تمہارے قلوب کو دیکھے گا اور اعمال کو دیکھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو نیت بھی صحیح کرنا ہے، عقیدہ بھی صحیح کرنا ہے، عمل بھی صحیح کرنا ہے۔ میری نیت صحیح ہے بھائی، میں وہ پوری نیت سے نہیں دیکھا۔ ارے تو دیکھا کیوں بھائی؟ غیر عورت کو دیکھا نہیں، وہ نیت سے نہیں دیکھا نہیں، عمل اس کا جو ہے بتا رہا ہے کہ وہ غلط چیز دیکھ رہا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے اس میں کہ آدمی کا عمل جو ہے اس کی نیت کی بھی عکاسی کرتا ہے، نیت کا ترجمان بھی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے واپس نبی کے پاس آیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ کیا جی سونے تھے بیٹھے نہیں، ایسی چوکر نہ کرنے کے لیے بولا۔ کیا ہے بھائی، نماز پڑھو جاؤ، نماز نہیں پڑھے تو وہ نوجوان آج بولا نماز پڑھ کے تو آیا میں، پھر میرے کو نماز پڑھو بول رہے ہیں اللہ کے نبی۔ پھر گیا، حکم ہے نبی کا، چلو گیا، پھر پڑھ کے آیا، السلام علیکم وعلیکم السلام، جاؤ نماز پڑھو جاؤ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ کلیئر بول رہے ہیں اللہ کے رسول اس میں، جاؤ واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، فإنک لم تصلی۔ پڑھ کے آیا پھر نہیں پڑھے، بول رہے یہ کیا بات ہے؟ گیا پڑھا، آ گیا، بار بار ایسے ہوتے گیا، آخر میں کہہ دیا کہ میں تو ایسے ہی جانتا ہوں۔ پھر آپ نے اس کو نماز کا طریقہ بتایا، نماز کا صحیح طریقہ۔ ایک اور شخص کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، حرکتیں کر رہا، کہیں کھجا لگا ادھر، تو آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں اخلاص ہوتا، خشیت ہوتی، خشوع اور خضوع ہوتا، ظاہر میں بھی نظر آتا۔ تو ہمارے اسلاف خود اللہ کے نبی کیسی نماز پڑھتے تھے؟ دنیا آزو بازو کون ہے کیا ہے کچھ نہیں، بس اللہ کی استحضاء کی کیفیت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا ذہن کدھر بٹا ہوا ہے، تو اخلاص ہے نہیں وہاں، افلاس ہے وہاں۔ ہماری عبادتوں کے اندر کیا ہے؟ پورا افلاس بھرا ہوا ہے، ادھر ادھر دماغ بھٹک رہا، یہ کیوں ہو رہا ہے سر؟ ڈسٹرب کیوں ہے یہ؟ سکون سے تھوڑی دیر کے لیے، 15 منٹ کے لیے کم سے کم اللہ کے سامنے ایسے محو ہو جاؤ، عبد اللہ کأنک تراہ۔ یہ اخلاص، یہ عبادت کی روح ہے، روح ہے عبادت۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ عبادتوں میں جو ہے اخلاص کو ختم کر کے لوگوں کے ساتھ اخلاص کو بڑھا دیا ہے، اس لیے اخلاص چلے گا۔ جتنا ہم ریسپیکٹ انسانوں کا، پیسے والوں کا، مالداروں کا، بڑے لوگوں کا اندھی تقلید میں، اندھی محبت میں کرتے ہیں، وہ اللہ سے نہیں کرتے۔ وہ ایمان والے کیا ہے؟ چاہے دنیا والے کچھ بھی کریں، میں کسی کی نہیں سنوں گا، صرف میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی کی سنوں گا۔ تو اللہ کی بندگی، اس کی عبادت، روح ہے عبادت اخلاص کے ساتھ۔ یہ جتنا قوی ہوں گی ہم اتنا ہی جو ہے ایمان میں پختہ ہوں گے۔ اور آخر میری بات یہ ہے آج کے سبجیکٹ کے حوالے سے، بہت ہی اہم بات ہے۔ کل ایک ہم پروگرام میں گئے تھے، ایک سارا کچھ پروگرام چلا، ایک تنظیم ہے ممبروں محراب فاؤنڈیشن، مولانا ریاض احمد رشادی صاحب، انہوں نے دعوت دی تھی، ہم پروگرام میں گئے جس میں تقریباً 1000 خواتین تھیں اور
500-600 مرد اور جوان تھے وہاں۔ ایک اچھی بات یہ نظر آئی کہ اتنی ساری خواتین میں سے کسی ایک کی بھی آواز میں نے نہیں سنی۔ وہی اگر ہمارے اجتماعات شادی بیاہ تقاریب ہو جلسے ہو تو دیکھیے کیسی دھوم رہتی ہے عورتوں کی۔ تو میں نے کہا میرے تاثرات میں یہ ان کے اپنے مرکز نسوان کی تربیت تعلیم اور وہاں کے اخلاص کا اور اس کی برکت کا نتیجہ ہے، جو 1 سال کے اندر خواتین بھی دیہات کے رہنے والے قرب و جوات کے رہنے والے پورے 1000 خواتین تھے اس میں۔ اور دیکھیے ایک جنون کے ساتھ کام ہو رہا ہے، دین کا کام، روتے ہوئے اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے۔ کئی ڈسٹرکوں کے مربیان اور ترجمان اور مبلغین دعات آئے تھے جو صرف مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی ایک دعوتی اصلاحی کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 70% مسلمان بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں۔ ایک خاتون نے کہا کہ میں اب تک جو ہے اتنے برسوں تک اللہ کو نہیں معلوم تھا میرے مسلمان ہوں، اور مجھے کلمہ کا معنی بھی یاد نہیں تھا، کلمے صحیح طور پر ادا کرنے نہیں آتا تھا مجھے، نماز تو میں پڑھتی نہیں تھی، معلوم ہی نہیں تھا مجھے بتایا نہیں کسی نے۔ لیکن جیسے ہم کو یہ مرکز نسوان کی تعلیم ملی تو مجھے اب نماز پڑھنے آ رہا، میں خود اپنے بچوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ ایک نوجوان جو ہے وہ گانجے کا عادی تھا، گانجا پینے والا، بلکہ کئی ایسے دیہاتوں میں یہ گانجا بالکل عام ہو گیا، گانجا نشہ ڈرگس، اس کا نشہ کرنے کے چھوٹے چھوٹے بچے، زیادہ 15-16 سال کے بچے، تو اس کی لت میں ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، تو ایسا کو سدھارنے کا کام۔ تو 70% مسلمان جو ہے خود دین سے ناواقف ہیں، یہ بھی بہت بڑا عالمیہ ہے، ان کو بھی سدھارنا ہے، ان کو جو ہے اپنی وجود مقصد وجود کی طرف لانا ہے۔ اب یہ کام تو دعوت کا کام غیروں میں کرنا، برادران وطن میں کرنا، یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہم ان کی طرف بھی خاص توجہ دیں، اور محنت جو ہے ہم سب سے زیادہ کس پر کریں بولیے؟ بیسک بات بتا رہا ہوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کیا فرمایا تھا؟ ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت پہلے ہے۔ ایمان کی اصل کیا ہے، اس ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے، ایمان کیسے بڑھتا ہے، ایمان کیسے گھٹتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اپنی دعوت میں بہت زیادہ پیش کریں، ضرور دیں۔ ایمان کھوکھلا ہو گیا، کمزور ہو گیا، مر گیا تو پھر آپ کی نمازیں، عبادت، روزے یہ کوئی اثر نہیں کرتے۔ تو پہلے ایمان کیا ہے؟ بنیاد۔ اسی طرح اخلاص یہ بھی بنیاد ہے۔ یہ اوپر ہے نظر آ رہا، ٹھیک ہے نا، بلڈنگ ہے نظر آ رہی نا، آپ کو سب کو نظر آ رہی، اس کا فاؤنڈیشن نظر آ رہا کسی کو نہیں۔ باہر درخت ہے، جھاڑ ہے، درخت اس کے پیڑ نظر آ رہے، پتے نظر آ رہے ہیں، آپ اس کی جڑیں نظر آ رہی ہے، آپ کو نہیں آ رہی۔ تو کہاں رہتی ہے جڑیں؟ وہ نیچے رہتی ہے، اندر رہتی ہے۔ تو ایمان اندر رہتا ہے، اخلاص اندر رہتا ہے، اس کو باہر نکال دیں گے تو وہ اخلاص نہیں ہوتا۔ بھائی ہم بہت مخلص ہیں اس معاملے میں، منافق ہیں ایسا بولنے والے، کیونکہ جو مخلص ہوتا ہے وہ بولتا نہیں کہ میں اس معاملے میں ہم نے بہت اخلاص سے کام کیا بھائی، تو نیکی برباد ہو گئی، اس سے غارت ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ تو نیکیوں کو سیو کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سارے کام اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، صرف اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی مجھے اجر دے گا، اللہ تعالیٰ ہی جہنم میں داخل ہونے سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ ہی جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مجھے ملے گی۔ یہ 3 چیزیں ہمارے ذہن و دماغوں میں ہوگی، جنت میں جانے کی فکر، دوزخ سے بچنے کی فکر، اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر۔
یہ تین چیزیں پیدا ہو گئی، اس کے لیے ہم اندھا دھند کوشش کرتے رہیں دنیا میں، جو بھی کرے کوئی دیکھ رہا نہیں، دیکھ رہا نہیں، کیونکہ اگر دکھاتے ہوئے ہماری سوچ میں بھی آ گیا تو سنیے حدیث آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا شرک کیا، دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا شرک کیا۔ اور شرک کیا ہے؟ ناقابل معافی ہے۔ شرک دو ہے، ایک شرک اکبر، شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کفار کرتے ہیں یا وہ لوگ کرتے ہیں جو مشرک جو ہے اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے، چاہے درگاہ پہ جا کر کریں یا درگاہ کے پاس جا کر کریں وہ شرک۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت، دینداروں کی اکثریت، دعوت تبلیغ کا کام کرنے والوں کی اکثریت اس چھوٹے شرک میں مبتلا ہے، جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اخلاص والی عبادت، اخلاص والی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی چھوٹے بڑے گناہ سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔